بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا جانور جس وقت آپ ذبح کر لیں، لتکبر اللہ، اللہ کی بڑائی میں تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ اس کو ذبح کریں۔ اور یہ بات میں پھر واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لیں تو اس کا گوشت یا اس کی کھال کو آپ کسائی کو اس کی اجرت کی عوض میں نہیں دے سکتے۔ آپ اس کی کھال کو بیچ کر مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ قربانی کی کھال کو کسی مدرسے کی تعمیر میں اس میں آپ نہیں دے سکتے، یا مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے تو ہسپتال کی تعمیر میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح سے قربانی کے جانور کی کھال کو بیچ کر قبرستان کی چار دیواری کے استعمال میں بھی نہیں لا سکتے، یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے کو اپنے نوکر کی تنخواہ کے عوض میں بھی اس کو نہیں دے سکتے کہ نوکر کا کہا کہ چلو جی یہ قربانی کی کھال اٹھا لو، تمہاری تنخواہ میں سے یہ پیسے اتنے کاٹ رہا ہوں۔ یا کسی امام مسجد کو اس کی اجرت جو تنخواہ ہے راتب، امام راتب، اس کو اس تنخواہ کے بدلے میں آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ مستحق ہے تو اس کو مستحق ہونے کی بنیاد پر دے سکتے ہیں۔ نوکر مستحق ہے تو اس کو مستحق ہونے کی بنا پر دے سکتے ہیں۔ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دینے میں شرائط کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ دیتے ہیں اور ملکیت تامہ کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہی قربانی کی کھال کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کے کھال کے علاوہ بھی جو قربانی کی رسی ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی صدقہ کرو۔ یہ کیسے ہے؟ قربانی آپ نے کی کئی ہزار روپے پر اور اسی طرح سے کئی سو ریال پر اور اتنی ڈالرز پر خریدنے کے بعد اس کو قربانی بھی کی، اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ یوم النحر کو قربانی کرنے کے باوجود اس کی کھال کو بیچ کر آپ اپنی ذہن میں کیا بات تصور میں لاتے ہیں کہ جناب اس پیسے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں۔ ہاں اگر کھال کو آپ اپنی ذاتی استعمال کے لیے لا سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کھال کو اپنے لیے آپ اس چمڑے کو اپنا مسلح بنائیں، اپنے گھر کے یعنی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے گوشت آپ کھا سکتے ہیں قربانی کا، اسی طرح کھال بھی اپنے گھر میں استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے۔ اپنی قربانی کی کھال آپ بیچ کر اس کو اپنی ذات کے استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ اس مستحق کو آپ کو دینا ہوگا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ یوم النحر، اس کے بعد 11 ذی الحجہ ایام تشریق میں، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ احناف کے نزدیک 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں رات کا ذبح کرنا درست نہیں۔ وہ کس لیے؟ درست اور جائز اور ناجائز ہونے میں فرق ہے۔ رات اندھیرے کے اندر جانور کو ذبح کرنے میں آپ کو علم نہیں آئے گا کہ اس کی وہ رگ جو خون کی ہے جو شرط ہے، کیا وہ رگ اس کی کٹی ہے؟ ان رگوں کو کاٹنا روشنی کے اندر ہے، چاہے وہ دن کی روشنی ہو چاہے وہ رات کی روشنی ہو۔ اس لیے رات اور دن میں روشنی کا ہونا شرط ہے۔ اندھیرے کمرے میں جہاں آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں، اس لیے منع کیا گیا تاکہ اس کے ذبح کرنے میں احکامات کو سامنے رکھ کر اس کے ان رگوں کو کاٹنا یہ شرط ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث
اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔